بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا۔ امریکہ کے الیکشنز کے بارے میں اس وقت پوری دنیا بات کر رہی ہے، چاہے لوکل میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا۔ امریکن الیکشنز پہ فوکس ہے۔ امریکہ چونکہ ایک اہم ملک ہے اور امریکہ میں آنے والے صدر کی پالیسیز کیا ہوں گی، اس کے اثرات مختلف ممالک کے اوپر اور خطوں پر کیا ہوگا، اس لیے سب کا فوکس امریکہ کے الیکشنز کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے۔ الیکشنز میں کون جیتے گا، کون ہارے گا، 7 ریاستیں بڑی اہم ہو گئی ہیں۔ عوام کس کو ووٹ دے گی، لیکن الیکٹورل کالجز امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور فائنل ڈیسیشن الیکٹورل کالجز کے اوپر ہوتا ہے۔ اس صدارتی انتخابات کے بعد امریکہ کی پالیسی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے کیا ہوگی، یوکرین کے اوپر کیا ہوگی، چائنا، انڈیا، پاکستان اور اس کے علاوہ جو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن چاہے برکس ہو یا ایس سی ہو، ان پر کیا ہوگا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم اٹھائیں گے اور زیر بحث لائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے ایک اچھی رپورٹ تیار کی ہے، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا بھر میں آپ نے رپورٹ کو ملاحظہ فرمایا، مختصر لیکن جامع تھی، اور اس میں الیکٹورل کالج کا بالخصوص ذکر ہوا۔ ماضی میں بھی اس طرح کئی دفعہ ہوا کہ عوامی ووٹ تو کسی ایک نمائندے کو ہوئے، لیکن الیکٹورل کالج میں جو صدر منتخب ہوا فائنلی اسے ہی صدر قرار دیا گیا۔ اس حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں فیض الرحمان صاحب۔ پہلے بھی انہیں آپ پروگرامز میں دیکھتے ہیں، ماہر امریکی امور ہیں۔ فیض الرحمان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، امریکہ سے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ ساتھ اکیڈیمیا سے ہم نے لیا ہے ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ کو، ماہر عالم امور ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ فیض الرحمان صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ کائنڈلی بتائیے گا کہ اس وقت امریکن پالیٹکس کے اندر ٹرینڈ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی سرویز ہوتے رہے ہیں ماضی میں، ان کے ریزلٹس جو بھی آئیں سرویز کے، لیکن جو نتیجہ ہے آخر میں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ جو عوامی ٹرینڈ ہے جس کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، وہ ٹرینڈ کیا ہے، چونکہ وہ ٹرینڈ فائنل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ عوام کس کو ووٹ دینے جا رہی ہے۔ دیکھیے، اس وقت یہ آپ نے جو بات کی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کی آپ نے اس اہم پروگرام پہ، اور بہت اہم موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسا آپ نے خود فرمایا کہ یہ ایک موضوع ایسا ہے جو صرف امریکہ اور یورپ اور ویسٹ کی حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ خود ہمارے جیسے ممالک خصوصاً پاکستان بھی ان الیکشن سے بہت متاثر ہوں گے۔ کیا نتائج نکلتے ہیں اس کا بہت زیادہ اثر خود ہم جیسے ممالک پر بھی پڑے گا۔ اب دیکھیے، اب آپ کا جو سوال ہے ظاہر اہم ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے، صرف 10-12 روز رہ گئے ہیں کہ کون جیتے گا، کون بنے گا کروڑ پتی، سو ٹو اسپیک۔ لیکن ابھی بھی واقعتاً یہ جو اگر آپ سارے ٹرینڈز بھی دیکھ لیں یا جو پولز ہیں، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی قطعیت کے ساتھ، سرٹنٹی کے ساتھ یہ بتانا مشکل ہے کہ ٹرمپ جیت رہے ہیں یا جو کاملا ہارس ہیں وہ محترمہ وہ سامنے آئیں گی ایز پریزیڈنٹ۔ اور ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ ایک تاریخی عمل ہوگا۔ اگر ٹرمپ کو دیکھا جائے وہ جیتتے ہیں تو یہ بات اہم ہے کہ وہ ایک ٹرم سٹ آؤٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس میدان میں آئے، اور ہی از ویری لائکلی ٹو بیکم دا نیکسٹ پریزیڈنٹ اگین۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ خاتون جو ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ شی ہیز افریقن امریکن بیک گراؤنڈ بٹ آلسو انڈین امریکن بیک گراؤنڈ۔ ان کی اماں انڈین تھیں، ابا جمیکن تھے، اور دونوں امیگرینٹس تھے، اور مطلب کئی لحاظ سے یہ تاریخی الیکشنز ہے، اور نہ صرف تاریخی ہے بلکہ اگر آپ اس کے مضمرات اور اس کے اثرات کا جائزہ لیں تو یہ بھی بہت ہے۔ اور اس وجہ سے یہاں پر بڑا ایک جو خصوصاً وہ لوگ جو کہ ان الیکشنز کو کلوزلی واچ کر رہے ہیں، ان میں ایک نروسنس، آپ کو تھوڑا سا اضطراب نظر آتا ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت ہی انکنونشنل ایک کینڈیڈیٹ ہیں، اور انہوں نے جو وعدے وعید جو کیے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ پوری دنیا میں کافی جو ہے چینجز آئیں گی، میجر چینجز۔ اور خصوصاً اس معاملے میں یورپینز جو ہیں وہ بڑے فکر مند ہیں، کیونکہ جو انہوں نے نیٹو کے بارے میں باتیں کی ہیں، جو رشیا اور یوکرین پر جو ان کے خیالات ہیں،
تو بہرحال جو اگین گوئنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرینڈز کے لحاظ سے دونوں اس وقت بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ کوئی ایک کینڈیڈیٹ 10-12 روز بعد سامنے آ جائے گا، اچھا یہ فیض ذرا الرحمان مشکل ہے۔ صاحب، یہ بھی بتایا جا رہا تھا، سرویز جو کہہ رہے تھے کہ 10 کوئی ریاستیں ہیں، اس میں ٹرمپ کو بڑی لیڈ حاصل ہے۔ کچھ ایسی ریاستیں آئیڈینٹیفائڈ ہیں جو ٹریڈیشنلی ریپبلکنز کی ہیں، جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑے کمفرٹیبل ہیں کہ ان کو بڑی کثرت کے ساتھ ووٹ ملے گا۔ ہاں بالکل، بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ دیکھیے اس میں امریکہ کے جو انتخابات ہیں اور یہاں کا جو نظام ہے بڑا یونیک ہے۔ 50 ریاستیں ہیں، اور 50 ریاستیں جو ہیں ایک طرح سے اٹانومس یعنی خود مختار، بڑے معاملات میں خود مختار ریاستیں ہیں یہ۔ اور یہ کہنا، اگر میں ایک قدم اور بڑھ کے کہوں تو یہ 50 ریاستیں نہیں ہیں، ایکچولی کسی حد تک 50 ممالک ہیں جو کہ مل جل کر ایک پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ ریاستیں، ان 50 میں سے زیادہ تر ریاستیں ایسی ہیں جو کہلاتی ہیں ریڈ اسٹیٹس، یعنی سرخ ریاستیں۔ یہ ہمارا والا سرخ نہیں ہے، جو ہم سرخے، جو ہمارے پاس جو ہے سرخ عموماً کمیونزم اور سوشلزم کی طرف کہا جاتا تھا، لیکن یہاں پر جو سرخ رنگ ہے وہ ریپبلکنز کے لیے ہے، اور باقی ہیں بلو۔ تو جو زیادہ ریاستیں ہیں وہ ریپبلکنز ہیں، جس میں کہ اکثریت جو ہے چھوٹی ریاستوں کی ہیں، لیکن بڑی ریاست میں جیسے ٹیکساس مشہور ہے، وہ ایک اوور دی ایئرز جو ہے اس کا جو ایک ٹرینڈ رہا ہے ہمیشہ سے، وہ ریڈ رہا ہے، ریپبلکن اس کو جیتتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جیت رہے ہیں۔ پھر ساؤتھ کیرولینا ہے، مسیسپی ہے، اور جتنے بھی مڈ ویسٹ کی، جو جیسے کہ ابھی آپ کی رپورٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ وائیومنگ ہے، نارتھ ڈکوٹا ہے، ساؤتھ ڈکوٹا ہے، تو یہ وہ اسٹیٹس ہیں۔ ایون اب اگر آپ اس طرف چلے جائیے، اور جارجیا ہے، ایون فلوریڈا ہے۔ فلوریڈا ایک بڑی اسٹیٹ ہے جو کہ اس میں بہت کمفرٹیبل پوزیشن ہے ٹرمپ صاحب کی۔ تو ان تمام اسٹیٹس میں ان کو ابھی بھی جو ہے بہت زیادہ برتری حاصل ہے۔ اصل جو مارکا ہے دونوں کا وہ ہے جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ بڑی اچھی رپورٹ ہے، بڑی جامع رپورٹ میں، کہ 7 ایسی اسٹیٹس ہیں صرف جو کہ اس الیکشنز کا فیصلہ کریں گی۔ اور وہ 7 اسٹیٹس میں اگر وہ فرض کیجئے کہ ان میں ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوتا ہے اور وہ ہارس جیت جاتی ہیں تو وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گی، اور باقی جو ہے تو بیسیکلی جیسے اب کیلیفورنیا ہے، یہ سوئنگ اسٹیٹس جسے ہم کہتے ہیں، نہیں ہے، ہاں، یہ یعنی کیلیفورنیا جو ہے وہ سالڈ بلو اسٹیٹ ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کو منتخب کرتی آئی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں کوئی جاتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پورے اس میں کیلیفورنیا بائی دی وے امریکہ کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی اسٹیٹس ہے، اور الیکٹرل کالج میں سب سے زیادہ ووٹس، یعنی جو 270 ووٹ کیلیفورنیا کے ہیں، لیکن وہ ڈیموکریٹس کی جیب میں ہیں آلریڈی۔ اس طرح سے نیو یارک ہے جو کہ سالڈ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، تو وہاں پر بھی کوئی کیمپین نہیں کر رہا۔ تو ساری جو کیمپیننگ ہو رہی ہے وہ پینسلوینیا ہے، مشیگن ہے، ایریزونا ہے، اور کسی حد تک جارجیا بھی ہے۔ یہ وہ تمام اسٹیٹس ہیں جو ابھی ساتھ، جس میں پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ وہاں کے ووٹرز ان کا ساتھ دیں۔ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو بس یہ سمجھیے کہ یہ جو بھی یہ جیتے گا وہ اپنی کامیابی کو لاک کر لے گا۔ بہت زبردست اور بڑا آپ نے کمپریہنسولی بتایا جو سچویشن ہے اس وقت۔ ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر گل عائشہ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکن پالیٹکس میں جو چینج کا کانسیپٹ ہے، جس میں عوام کوشش کرتی ہے کہ ایک جو حکومت میں پولیٹیکل پارٹی ہے اسے بار بار حکومت میں نہ لائیں تاکہ کرپشن کے عناصر پیدا نہ ہو سکیں، کیا وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ لیکن اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے سے پہلے فیض الرحمان صاحب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ ڈیموکریٹس کی ریاستیں کون سی ہیں اور ریپبلکنز کون سی ہیں، اور سوئنگ جو کر سکتی ہیں ریاستیں، جو فیصلہ کریں گی کہ کون بنے گا کروڑ پتی یعنی انکل سیم کا سربراہ، وہ کون سی ریاستیں ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ، آپ نے تجزیہ سنا فیض الرحمان صاحب کا، بڑا اچھا تجزیہ انہوں نے پیش کیا۔ اس لحاظ سے ہمیں 2 چیزیں امریکہ میں نظر آتی ہیں، پالیسی کے اندر اور امریکن بیہیویئر کے اندر، چینج بھی اور کنٹینیوٹی بھی، جس کو ہم ایکیڈیمیکلی کہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی تو اس کے اداروں کی وجہ سے ہے، چونکہ وہ ادارے کنسسٹنٹلی فیڈ بیک کرتے ہیں پالیسی میکنگ کے اندر، لیکن پھر چینج جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی شخصیت پر اس کا انحصار ہے۔
اگر ایکٹیو اور ایگریسو پریزیڈنٹ ہے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ماضی میں پریزیڈنٹ ریگن بھی رہے، تو وہ پریزیڈنٹس تبدیلی لے کر آتے ہیں. پریزیڈنٹ بش جس طرح تبدیلی لے کر آئے، ان کی جو ٹیم تھی وہ زیادہ ایگریسو اور پالیسی میکنگ میں حاوی نظر آتی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو امریکہ کی جو الیکشنز ہو جائیں گے، جو بھی ایڈمنسٹریشن آئے گی، اگر ڈیموکریٹس آئے تو کہا جاتا ہے کہ اوباما صاحب اس ایڈمنسٹریشن کو رن کریں گے، یہ کرٹیک ہے ڈیموکریٹس کے اوپر. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چینج کی پاسبلٹی ہے اف پریزیڈنٹ ٹرمپ پاور میں آتے ہیں، یا یہ جو تجربات انہوں نے سختی کے جھیلے ہیں وہ بھی ایک ڈیپ اسٹیٹ کی پالیسی کو ٹو کریں گے؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بڑا انٹرسٹنگ کویسچن آپ نے کیا ہے. اب اس میں سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ہسٹری میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکنز ہیں، ان کا بیہیویئر آلموسٹ سیم ہی رہا ہے. ریٹرک ڈفرینس رہا ہے لیکن پالیسی میں آلموسٹ وہ سیم ہی رہی ہے. جن کو ابھی میں ریسنٹلی جان میئر شمر کو سن رہی تھی اسی ڈبیٹ پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اٹس جسٹ لائک ٹوین، ٹویٹل ڈی اینڈ ٹویٹل ڈم. تو دونوں آپ کو آئیڈینٹیکل اتنے نظر آتے ہیں. ہاں کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کے آنے سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ چینج آئے گا، لیکن بہرحال پالیسی وہی رہتی ہے. اور جہاں تک ہم ریپبلکنس کو دیکھتے ہیں تو تھرو دا ہسٹری جو نکسن ہے یا ریگن ہے یا بش ہے یا ٹرمپ ہے، یہ جب بھی آئے ہیں تو انیشلی آئسولیشنزم کے پالیسی پہ آتے تھے اینڈ دین وہی پروٹیکشنزم کی. اب تو ٹرمپ کی اکنامک پروٹیکشنزم کی بڑی اسٹرانگ پالیسی ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم فرسٹ 2 ایئرز میں وہ رہتے تو تھے اس پالیسی پہ، لیکن آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہہ جانا، اس سارے جو ایک اسٹرکچر چل رہا ہے، انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں، تو انہی کے ساتھ وہ چل پڑتے تھے. تو مور آن دا لیس دونوں سائڈ سے، چاہے وہ ادھر دے آر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس، پالیسی سیم رہی ہے، ان کا بیہیویئر بھی سیم رہا ہے. ٹرمپ جو ہے ہی از ڈفرنٹ فرام دا پریویس ریپبلکنس. ٹرمپ جو ہے ہی از مور اگریسو اور مور جسے کہتے ہیں نا اسٹانچ پروموٹر آف آئسولیشنزم، آل دو پچھلے جو پریویس گزرے ہیں وہ ایسے نہیں تھے. یعنی انوملی، ڈاکٹر صاحبہ انوملی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ جو ایک ٹریڈیشنل پاتھ تھا وہ مس کہیں نظر آ رہا ہے. بالکل. جیسے ہم اب نکسن کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے ٹائم میں انہوں نے بھی بہت ایک آئسولیشنزم کو پروموٹ بھی کیا، اینڈ وہ آلدو کہ ان کے ٹائم میں چائنا کے ساتھ ریلیشن بہت اچھے ڈیولپ ہوئے، بٹ ہی واز ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ اسٹیٹ آئیڈینٹی اینڈ نیشنل انٹرسٹ. وہی ہمیں ریگن کے ٹائم پہ بھی نظر آتا ہے. لیکن ٹرمپ جو ہے نا وہ ذرا زیادہ اکنامک پروٹیکشنزم کی بات کرتے ہیں، اور ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو آلدو کہ وہ اس طرح سے اداروں کو یا انٹرنیشنل اس کو فورم کو سے وڈرا نہیں کریں گے، لیکن بہرحال ایک بڑا اسٹرکٹ قسم کا رویہ ہوگا. اچھا یہ ڈاکٹر عائشہ، یہ جو آپ نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی، بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ آپ سامنے لے کر آئی. مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ نکسن جو اس وقت اسٹیٹ سیکرٹری تھے نکسن کے، ہینری کسنجر، پروفیسر ہینری کسنجر کہتے تھے کہ امریکہ اپنے مفادات کی خاطر ان ڈیموکریسیز کو قبول نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اینٹائی امریکن رجیمز پاور میں آ جائیں. اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ریاستوں کے لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ ہیں اور ان کو پرسو کرنا ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے. لہٰذا سوویت یونین ایک لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ ہے، اس کو جو اگر اپنے رائٹس اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرتا ہے تو یہ اس کا حق حاصل ہے. اور تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج امریکہ اپنے مفادات کو پہچان پا رہا ہے؟ لائک جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، جو پاورٹی ہے، جو مارگیجز نہیں دے پا رہے گھروں کے حوالے سے، ہاف آف دا پاپولیشن کو اپنی شیلٹر کی فکر لاحق ہے، اور جس طرح فلوریڈا، نارتھ کیرولینا کے اندر طوفان آئے اور پھر لوگ وہاں پہ کرٹیک کر رہے ہیں کہ آپ نے $16 بلین تو اسرائیل کو دے دیے، یوکرین کی وار پہ آپ ڈالرز خرچ کر رہے ہیں لیکن اپنی عوام کو آپ صرف $750 دے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈبیٹ میں نظر آ رہا ہے امریکن الیکٹورل پالیٹکس میں کہ امریکن مفادات کیا ہیں؟ بالکل ایسا یہ نظر آ رہا ہے جس طرح سے آپ کو ڈیوائیڈڈ ورلڈ نظر آ رہی ہے نا انٹرنیشنلی. آپ دیکھیں ابھی برکس ہو رہا ہے، کتنا بڑا ایک گیدرنگ تھی، اور امریکہ آبویسلی وہ ایک بالکل اپوزٹ اس کے وہ ہے. اسی طرح آپ ان کے ڈومیسٹک لیول پہ بھی بہت ساری آپ کو وہ نظر آتی ہے، ڈویژن نظر آتی ہے. وہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو وائٹ ووٹرز ہیں جو اسپیسیفکلی پروموٹ کرتے ہیں ٹرمپ کو، ان کی پالیسی کو، اور وہ اینٹائی یہ ہے امیگریشن، اس کے اوپر بہت وہ بلیو کرتے ہیں. اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے ڈیموکریٹس کے آنے سے، ان کی حکومتوں سے بہت سارے امیگرینٹس آ گئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کائنڈ آف فیل کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ پروٹیکٹڈ. تو ایک وہ طبقہ بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے ورکنگ کلاس وائٹ امریکن ووٹر، جو بہت حامی ہے ٹرمپ کے. اور دوسری طرف آپ کے پاس
بہت ڈائیورسیفائڈ لیٹنو افریقن امریکن اینڈ بہت اور ینگسٹر اسپیسیفکلی جو بلیو کرتے ہیں دس اکنامک پالیسیز پہ، گرین انرجی کے اوپر اور اس طرح سے ہیومن رائٹس کے اوپر، ڈیموکریسی کے اوپر، تو وہ آپ کو ایک علیحدہ ہی یعنی گروپ نظر آتا مختلف ہے جو اور ان گروپس کا ہیں وہ اپنے مفادات کو مختلف انداز سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت ہمارے پاس ڈفرینٹ جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، اسپیشلی جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں، وہ کس طرح سے رپورٹ کر رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ دونوں مہمانوں کا تجزیہ لے لوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈین کی رپورٹ ہے جس میں کاملا ہارس یہ فرماتی ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ فاشسٹ ہیں، اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم آگے جاتے ہیں تو کہیں پہ ٹرمپ الزام لگاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یو ایس الیکشنز کے اندر انٹرفیرنس ہو رہی ہے، اور یہ رپورٹ کیا ہے رشین ٹی وی نے۔ یہ ہمارے پاس ٹائمز آف انڈیا آ گیا، وہ اس کا کیپشن ہے یو ایس الیکشنز 2024 لائیو اپڈیٹس، ڈونالڈ ٹرمپ اکیوزڈ آف گروپنگ ماڈل ہی میڈ تھرو جیفری ایپسٹین۔ تو اگین وہ انٹرفیرنس کی بات کریں جس کو انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا ہے۔ ساتھ میں ہمارے پاس ایک اور ہے جس میں یو ایس پریزیڈنشل الیکشن 2024 چیلنجز فار انڈو یو ایس ٹائز، ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز آئی تھنک جو چائنا کی کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے انڈیا یو ایس ٹائز کے اوپر، جو اس وقت تھوڑا سا جس کے اندر مجھے فلکچویشن نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گلوبل ڈیتھ اسکاٹ انڈیا کا، اس کی وجہ سے پرابلم ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا کے ساتھ بھی ان کا اس حوالے سے ٹینشن چل رہی ہے، اور پھر اسی وجہ سے انڈیا کے جو بیہیویئر ہے ٹورڈز پاکستان وہ بھی سافٹ نظر آتا ہے، اور پھر ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بیہیویئر ٹورڈز برک نیشنز وہ بھی بڑا سافٹ نظر آ رہا ہے، اور ابھی انہوں نے شرکت بھی کی رشیا کے اندر۔ چائنیز جو ہمارے پاس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوں گے، اور وہ اس الیکشنز کو انٹرٹینمنٹ سے زیادہ کنسیڈر نہیں کر رہے۔ تو یہ مختلف ہمارے پاس کچھ ہیں، گلوبل ٹائمز کی، ہندوستان ٹائمز کو ہم نے کوٹ کیا، گارڈین کو کوٹ کیا، رشین ٹی وی کو کوٹ کیا۔ فیض الرحمان صاحب، آپ کا فیڈ بیک چاہوں گا کہ مختلف نیوز پیپر یا تو اسے انٹرٹینمنٹ قرار دے رہے ہیں، یا پھر ٹرمپ فرماتے ہیں کہ انٹرفیرنس ہے، اور پھر کاملا ہارس صاحبہ تو بہت سخت الفاظ استعمال کری ہیں ٹرمپ کے بارے میں کہ فاشسٹ ہیں۔ یہ آپ نے جو جتنی بھی پوری جو میڈیا کا ذکر کیا وہ ضرور میں نے سنا ہے۔ تو دیکھیے انٹرفیرنس تو اس لیے کہ ظاہر ہے ایک بہت اہم ملک ہے، دنیا کی واحد سپر پاور ہے، دوسری جتنے بھی پاورز ہیں وہ اب تک تو ایون رشیا کو بھی آپ دیکھیں، چائنا ابھی بھی اس لیول پر نہیں ہے جو جس لیول پر امریکہ نہ صرف کافی عرصے پہلے پہنچ چکا ہے بلکہ اس نے اپنے آپ کو سسٹین کیا ہے، اور آگے آنے والے دنوں اچھا میں فیض نہیں الرحمان لگتا صاحب، یہ اگر میں چھوٹی سی بریک لے لوں، بلکہ اس سے پہلے میں یہ گزارش بھی کروں گا، ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ چائنا نے سرپاس کیا امریکہ کو، پر کیپٹا انکم جو ہے وہ چائنا کی زیادہ ہے، غالباً پر ایئر $2 ٹریلین چائنا پروفٹ ارن کرتا ہے، امریکہ $1 ٹریلین کا خسارہ ہر سال لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بھی چائنا کی زیادہ بتائی جا رہی ہے، اور پھر 1.4 بلین اگر ایکٹیو ہیں اور چاہتے ہیں اکانومی کو بوسٹ کرنا، تو میں سمجھتا ہوں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنا اس وقت نمبر 1 اکانومی، اور یہ کہنا ہے اسپیشلی برکس کے ممبر نیشنز کا۔ تو اس پہ میں آپ کا تجزیہ لوں گا لیکن بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی فیض الرحمان صاحب، آپ اپنا دیجیے گا تجزیہ۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ اب بھی نمبر 1 اسٹیٹ ہے۔ جی دیکھیے، اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اس وقت بھی ایک لون سپر پاور ہے، اور سپر پاور جو ہے وہ صرف ایک اس وقت معاشی سپر پاور بھی ابھی تک چائنا نے اس کو جتنے بھی جو تمام اگر کمپریہنسو انڈیکیٹرز دیکھیں، شاید ایک آدھ اس میں جس کا کہ آپ نے جو ذکر کیا اس میں ضرور تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل آپ دیکھیں تو اس وقت امریکہ از اسٹل دا لارجسٹ ورلڈ اکانومی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے چائنا ہے، پھر آپ جو دوسرے 3-4 ملک ہیں جس میں ظاہر ہے جرمنی، جاپان، انڈیا، یو کے، یہ سب آتی ہیں۔ لیکن ایک صرف ایڈیشن اگر اجازت دیں، ایک ایڈیشن جو آئی ایم ایف نے جو فور کاسٹ کیا ہے 2025 کا، اس میں جو پہلے 3 یا 4 ممالک ہیں جن کی جی ڈی پی غالباً $3 ٹریلین سے زیادہ کی ہے، وہ اس میں تینوں وہ ممالک ہیں جو کہ برکس کے ممبر ہیں،
اور G7 میں صرف امریکہ ان کے قریب تر نظر آتا ہے جو 2024 کی GDP کی فورکاسٹ ہے، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو 6-7 ممالک اس لسٹ میں 10 کی انہوں نے لسٹ دیے، 6-7 ممالک برکس کے ممبرز ہیں اور 3 سے 4 صرف G7 کی ہے جن کی لیس دین $1 ٹریلین کی GDP قرار ہوگی۔ جی فرمائیے گا۔ نہیں ٹھیک ہے، دیکھیے اس وقت یہ بتائیے کہ UK اور انڈیا میں سے کون بڑی اکانومی ہے؟ ظاہر ہے کہ انڈیا از لارجر دین UK اکانومی، لیکن آپ دیکھیں جو انٹرنیشنل انفلوئنس ہے، جس کے پاس ویٹو پاور ہے، جس کی ایک زیادہ ایک ریچ ہے پوری دنیا میں، وہ گریٹ برٹن ہے، ناٹ انڈیا۔ انڈیا از لائک اٹس این ایمرجنگ گلوبل پاور کوٹ اینڈ کوٹ، لیکن جو ایک کمپریہنسو سپر پاور ہے، اور میں اس پہ آپ کو کئی فگرز بھی دے سکتا ہوں، یعنی ابھی بھی چائنا جو ہے وہ کئی لحاظ سے بہت پیچھے ہے، ابھی بھی وہاں بے پناہ غربت ہے، ابھی وہاں اس R&D یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے ہیں جہاں امریکہ ہے۔ ابھی بھی ٹیکنالوجیز جو ہیں، یس چائنا نے اپنی ٹیکنالوجی ضرور ڈیولپ کی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر جو ہیں وہ خود ویسٹ سے لی ہوئی چیزیں ہیں جن کو وہ امپروو کر رہے ہیں یا جن کو کاپی کر رہے ہیں۔ تو خیر ہم اس بحث میں پڑے بغیر میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو انٹرفرنس کی جو بات، گوئنگ بیک ٹو یور کوسچن ایکچولی، تو امریکہ ایک ایسی سپر پاور ہے جس میں ہر کنٹری کا، ہر قوم کا انٹرسٹ ہے، ایون پاکستان کا۔ اور آپ یہ دیکھیے، میں جیسے مثال ابھی ایک اور پروگرام پہ دے چکا ہوں کہ یہاں پر کچھ پاکستانی گروپ ہیں جنہوں نے ٹرمپ صاحب کو انڈورس کیا ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ڈائریکٹ انٹرفیرنس آپ کا وہاں سے آیا ہے نا، کہ یعنی ایک فارن کنٹری کے ایک لیڈر کے انٹرسٹ کی بنیاد پر، ان کے مفادات کی بنیاد پر یہاں کے کچھ لوگ ٹرمپ کو کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے چائنیز کمیونٹی ہے، انڈین کمیونٹی۔ اب انڈین کمیونٹی جو ہے وہ دونوں طرف کھیل رہی ہے، ٹرمپ میں بھی ان کی بہت بڑی حیثیت ہے، ظاہر ہے چونکہ وہ آپ کو شاید اندازہ ہو کہ جو ان کے وائس پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں JD وینس، ان کی بیگم ایک انڈین امریکن ہے، وہ خاتون۔ اچھا اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ تو کاملا ہارس تو ہیں ہی آدھی انڈین۔ تو وہ دونوں طرف انہوں نے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ ٹائم کم ہے فیض الرحمان صاحب، میں صرف ایک اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ 1 منٹ کے اندر مجھے جواب دیجیے گا۔ US سوسائٹی آپ کو ٹریڈیشنل سوسائٹی نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ وہ خواتین کو ایز اے پریزیڈنٹ نہیں دیکھنا چاہتے، پھر جس کا بیک گراؤنڈ ذرا انڈین ہے، اور پھر جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ ریجیم چینج ہو، یعنی ایڈمنسٹریشن چینج ہو، تاکہ زیادہ پولیٹیکل پاور فار لانگ پیریڈ آف ٹائم نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کرپشن کے آثار نمایاں نہ ہوں، آپ ایگری کریں گے؟ دیکھیے میں اس کو ٹریڈیشنل سوسائٹی کے طور پہ نہیں کہوں گا، یہاں کی ان کے اپنے جو ایک پیکیولر ایک پولیٹیکل اسٹرکچر ہے جس کی وجہ سے خواتین جو ہے اس طرح سے آگے نہیں آئی ہیں جیسا کہ آنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھیں ایک کملا ہارس وائس پریزیڈنٹ رہیں اور ایک کامیابی سے اب وہ ایک پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بن گئیں۔ اس سے پہلے ہلری کلنٹن صاحبہ، اس سے پہلے اگر آپ جائیں ریگن کے زمانے میں تو والٹر مونڈیل نے اپنی وائس پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ خاتون کو رکھا تھا۔ تو خواتین آگے آ رہی ہیں سیاست میں بھی، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل ہونے کی وجہ سے نہیں۔ یہ ہمارے پاس جیسے کہ if I can say that کہ جیسے افغانستان میں ہے کہ آپ کو خواتین کا ایک مخصوص ان کے بارے میں ان کا رویہ ہے، وہ امریکہ میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، لیکن چونکہ پولیٹیکل اسٹرکچر ایسا ہے کہ وہ خواتین کو ابھی بھی آگے آنے میں مشکلات ہے، لیکن آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر گل عائشہ، اب ہمارے پاس چونکہ مختصر ٹائم ہے، کاش زیادہ ٹائم ہوتا، آپ سے زیادہ مستفید ہوتے۔ کائنڈلی فرمائیے گا کہ بالفرض پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جاتے ہیں، اس صورت میں آپ کو غزہ کا نقشہ، یوکرین کی وار کا نقشہ کیا نظر آتا ہے؟ انڈیا کی طرف کیا پالیسی ہوگی، پاکستان کی طرف کیا پالیسی ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور وہ ٹرمپ کی جو پریویس ان کی پریزیڈنسی تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ بڑا ایک اسرائیل کی سیکیورٹی کنسرنز بہت زیادہ تھے انہیں، جس طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا یروشلم کو ایز اے کیپٹل آف اسرائیل، اور جس طرح سے وہ پروموٹ کرتے تھے اس آئیڈینٹی کو کہ نہیں، اسرائیل شوڈ ہیو اے اسٹرانگ سیکیور، ان کی وہ ہونی چاہیے، پالیسی ہونی چاہیے، اسرائیلیز کو سیکیورٹی ملنی چاہیے۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ڈیموکریٹس ابھی
थोड़े से और आपने देखा भी होगा कि ट्रम्प ने रिसेंटली कहा भी है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो ओपनली जो इजराइल है उसको अपना डिफेंड भी नहीं करने दे रहे और उनको उनको प्रमोट करना चाहिए उनकी इस जो वो गजा में जो भी वो कर रहे हैं इस तरह से ब्रुटैलिटी, तो वो अभी भी वो समझ रहे हैं कि ये काफी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प जो है ना वो आने के बाद more hostility and he's going to give more free hand to Israel के ओके, ठीक है ज़बरदस्त। और ये भी सर एक और भी चीज़ मैंने इसमें ऐड करनी है कि ट्रम्प की जो अंडरस्टैंडिंग है ना टुवर्ड्स टू स्टेट सॉल्यूशन वो भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेट्स, ओके, बहुत कम है। यूक्रेन पे एक जुमला। यूक्रेन पे तो वो चाहेंगे कि इसको किसी ना किसी तरह सेटलमेंट के थ्रू इसको सॉल्व किया जाए, सोल्यूशन इसका लेके वॉर आया जाए, ख़त्म की लेकिन जाए ताकि ज़्यादा डॉलर्स वहाँ पे न जाए। पाकिस्तान पे एक जुमला। नई पॉलिसी सेम रहेगी। सेम रहेगी। और इंडिया के हवाले से आपको लगता है कुर्बतें बढ़ेंगी? जी बढ़ेंगी, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इनकी उड़ी के टाइम पीरियड में लास्ट टाइम भी ट्रेड और सिक्योरिटी की बहुत सारी डील साइन होगी। अभी भी क्योंकि इंडिया बीइंग वन ऑफ द मेजर एलाई इन दिस इंडो पैसिफिक जो उनकी वो है कंसर्न्स है उसमें, तो डेफिनेटली टू काउंटर चाइना पॉलिसी इंडिया के टुवर्ड्स वही ठीक है। फ्रेंडली रहेगी। पाकिस्तान को ट्रम्प हमेशा उस लेंस से देखते हैं जिसमें काउंटर टेररिज्म और उससे, तो ठीक है। ही ऑलवेज गोइंग टू डिमांड डू मोर एंड डू मोर फ्रॉम ओके, पाकिस्तान। फैजुर रहमान साहब, आपका रिएक्शन 1 मिनट के अंदर इन सारे इश्यूज़ पर। देखिए बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो फरमाया कि पाकिस्तान के मुतालिक मैं ज़्यादा नहीं देखता, तो मैं सिर्फ एक लोकल इंटरेस्ट चूँकि इसमें ज़्यादा है। अक्सर ये लोग ये समझते हैं, शायद खुसूसन हमारी जो पीटीआई के ख़वातीन हज़रात हैं, कि अगर ट्रंप आ गए तो शायद पहले दिन ही, बल्कि कुछ लोगों ने बाकायदा अहम लोगों ने भी कहा है कि वो पहले दिन ही कॉल करेंगे और इमरान खान साहब को रिहा करेंगे। मुझे उम्मीद ये है कि इमरान खान साहब उससे पहले ही कुछ एक बेहतरी की शक्ल उनके लिए निकल आएगी। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं खुसूसन हम जैसे ममालिक के लिए, वो यहाँ पर जो एक इस्टेब्लिशमेंट है वही पॉलिसीज़ रहेंगी, वही कंटिन्यूटी रहेगी। उसमें थोड़ा बहुत आप ज़रूर एक रीएडजस्टमेंट हल्की फुल्की होगी, लेकिन पॉलिसी वो रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। फैजुर रहमान साहब, आपने ज्वाइन किया अमेरिका से। आप हमेशा मेहरबान रहते हैं हमारे प्रोग्राम के हवाले से। डॉक्टर कुल आयशा भट्टी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहली मरतबा टाइम दिया और मुस्तकबिल में भी आपसे हम मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।